खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा नामुमकिनात का खुदा, गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुबारका से। यीशु ने उनकी तरफ नज़र करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जो कुछ इंसान की सोच और समझ से बाहर है और वो काम जो इंसान नहीं कर सकता, खुदा वो सब काम करने पर कादिर है। हालेलुया। याद रखें, खुदा हमेशा काम करना तब शुरू करता है जब इंसान हार मान जाता है। हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हार जाते हैं, तब हम खुदा के पास जाते हैं और तब खुदा का वो काम जो हमारी नज़र में नामुमकिन होता है, खुदा उसे हमारे लिए मुमकिन कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ों में घिरे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास जॉब नहीं होती, हम जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही होती। बाज़ दफ़ा हम अपने घरेलू मसलों में बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हम उनका हल तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनका हल तलाश नहीं कर पाते। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में और बहुत सी प्रॉब्लम इसी तरह से आती हैं, जिनका हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना में हम उसका मुकाबला कर रहे होते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ज़रूरत है सोचने की कि हम अपनी तमाम तर स्ट्रगल के बावजूद, हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं आ पाते। आखिर कहाँ पर हम जो है गलती कर रहे हैं, क्या वो मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हम इस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे। बिलीव मी चर्च, वो गलती ये है कि हम अपनी जंग अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी जंग अकेले नहीं लड़नी चाहिए। यस, हमें अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए खुद रास्ता तलाश करना चाहिए, लेकिन मेरे अजीज़ों, जो उससे भी ज़रूरी बात है वो ये है कि हम अपनी उस मुसीबत से निकलने का जो रास्ता है वो हम खुदा के ज़रिया से हासिल करें। वो हम कलाम मुक़द्दस में देखें और खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें गाइड करे, खुदा का पाक रूह हमें गाइड करे, ताकि हम खुदा के हुक्मों पर चलते हुए उस मुसीबत, उस आजमाइश, उस परेशानी का मुकाबला करें, और ताकि खुदा जो कादिर मुतलिक बाप है, जो ज़िंदा खुदा है, जो बाप के दाने हाथ बैठा है, आज भी वो हमारी शफात करता है, वो आज भी हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम उसके हजूर में जाते हैं, जब हम उसकी सामने सरनगू होते हैं, तो वो हमारी मुश्किलात का हल हमें देता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि हमें खुदा की तरफ जाना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं, अगर पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदा जो है खुद इब्राहिम से वादा करता है कि वो उसको औलाद देगा और उसकी औलाद ज़मीन के ज़र्रों की मानिद और आसमान के सितारों के मानिद होगी। मगर हम देखते हैं कि इब्राहिम को जवानी में औलाद नहीं मिली, मगर उसका ईमान कमज़ोर ना हुआ। और जब वो इब्राहिम और उसकी बीवी को ऐसा महसूस होने लगा कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब तो हम इस काबिल नहीं कि हमें औलाद हो, तब खुदा ने उनकी उस वादे का खुदा ने जवाब दिया और खुदा ने उनको औलाद से नवाजा। मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, हम दुआ भी कर रहे होते हैं, हम अपनी तरफ से एफ़र्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है हमारी उस दुआ का या हमारी उस प्रॉब्लम का हमें हल नहीं मिल रहा होता।
میرے عزیزو، یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں کہ خدا نے جس کام کے لیے جو خدا نے وقت چنا ہے وہ بہترین وقت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تب ہی ہمارا وہ کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا اس کام میں ڈیلے کیوں کرتا ہے؟ جو ہماری دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوتے ہیں اس میں ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب انسان کچھ مانگے اور وہ جب اس کو خدا دیتا ہے تو اس کو ریئلائز ہو کہ یہ خدا نے اس کے لیے کیا ہے۔ خدا ہمیں ایمان کی مضبوطی دینا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری زندگی میں جو برکات ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو خدا نے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا اپنی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور خدا بتاتا ہے کہ اپنی اتھارٹی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام اسی طرح جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، خدا کا کلام جو ہے جب یرمیہ نبی پر نازل ہوا تو خدا نے اس سے کہا کہ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ ہاللیلویہ۔ خدا یرمیہ کو بتاتا ہے کہ میں ہر انسان کا خدا ہوں، میں قادر مطلق باپ ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہے۔ اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو جب خداوند یسوع المسیح کو خبر ملی کہ لازر کے بارے میں، تو خداوند یسوع المسیح نے ان سے کہا کہ لازر مر گیا۔ جب انہوں نے آ کر خداوند یسوع المسیح سے کہا کہ لازر مر گیا، اور یسوع نے ان سے کہا کہ میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہیں تھا تاکہ تم ایمان لاؤ۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اس پوری سٹوری کو پڑھتے ہیں، جب اس کو سٹارٹ سے جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ اس کو، تو جب خداوند کو لازر کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو خداوند نے بیماری کے بارے میں سن کر کہا یہ بیماری موت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب وہاں پر جو لوگ ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ خداوند جو لازر ہے وہ مر گیا ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ بیماری موت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع 2 دن اور وہاں رہا، اور کیونکہ خداوند یسوع المسیح جانتے تھے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ موت کے بعد روح 3 دن تک جو ہے وہ زمین پر رہتی ہے، اسی لیے خداوند یسوع المسیح 4 دن کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ جب تمام فریسیوں اور فقیوں کو پتہ چلے اور لوگ ایمان لائیں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خداوند یسوع المسیح یہ جانتے تھے کہ اگر جب 4 دن کے بعد جب خداوند یسوع المسیح وہاں پہنچے اور خداوند یسوع المسیح نے جب لازرس کو زندہ کیا تو فقی فریسیوں کو بھی یہ اس چیز کا معلوم پڑا اور اس چیز کو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ خداوند خدا ہے، اس پر خداوند کا فضل ہے۔ اس لیے انہوں نے خداوند یسوع المسیح کے اس معجزہ کو ماننا پڑا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو روح ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ زمین پر رہتی ہے۔ اس طرح سے خداوند کے نام کو جلال ملا۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو ٹانگیں عطا کرتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندگی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم ایمان رکھیں تو آج بھی خدا ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میری زندگی میں خداوند کے بہت سے معجزات ہیں۔ اگر میں آپ سے اپنی زندگی میں ہونے والے معجزات کا بیان کرنا شروع کروں تو یقین مانیں ہمارا یہ میسیج 1 گھنٹے تک چلا جائے گا، اس سے زیادہ ہو جائے گا۔
لیکن خداوند کے معجزات جو اس کے میری زندگی میں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. سو بلیو می چرچ، خدا آج بھی ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے. وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے. جو آپ کی مرضی جو مرضی ہے اس کو پورا کرتا ہے. جو آپ کی اور میری اوقات سے باہر ہے وہ سب خداوند یسوع المسیح کرنے پر قادر ہے. اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اور اس سے دعا کریں، اور خدا جو ہماری زندگی میں جو پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں وہ خداوند ان کو دور کرے. ہماری جو پرابلمز ہیں اس کی بیسک جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھنے کے بجائے خود ان مصیبتوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم خدا کے قدموں میں تب ہی جاتے ہیں جب ہم تھک جاتے ہیں، جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم سے نہیں ہوگا. ٹرسٹ می چرچ، ضرورت ہے کہ ہم اپنی ساری پرابلمز خداوند کے حضور میں رکھیں اور اس سے مدد مانگیں. وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے. خداوند نے فرمایا، اے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. ہاللیلویا. خداوند ہمیں آرام دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. سو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں جائیں تاکہ وہ ہمیں آرام دے، وہ ہماری مشکلات کا حل ہمیں بتائے. میرے عزیزو ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنی ہر پریشانی کا، ہر مصیبت کا حل خداوند کے قدموں میں رہ کر ہی تلاش کریں گے، اور اپنی ہر پرابلم کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے تاکہ وہ ہماری مدد کرے. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین.